نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ تازہ کھجوروں کے ساتھ تربوز تناول فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے، ہم اس کھجور کی گرمی کو اس تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور اس کی ٹھنڈک کو اس کے ذریعے سے کم کرتے ہیں۔ تربوز کے بارے میں کئی احادیث بیان کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بطیخ۔ بطیخ عربی میں بطیخ، اردو میں تربوز۔ اردو میں بطیخ کو تربوز کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ تازہ کھجوروں کے ساتھ تربوز تناول فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے، ہم اس کھجور کی گرمی کو اس تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے سے اور اس کی ٹھنڈک کو اس کے ذریعے سے کم کرتے ہیں۔ تربوز کے بارے میں کئی احادیث بیان کی گئی ہیں۔ تربوز کی میدانی علاقے میں سال میں 3 فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 اگیتی، یہ اکتوبر میں کاشت ہوتی ہے اور اپریل اور مئی میں برداشت ہوتی ہے۔ نمبر 2 عام فصل، یہ فروری تا مارچ کاشت ہوتی ہے اور جون اور جولائی میں برداشت ہوتی ہے۔ نمبر 3 پچھیتی، یہ جولائی میں کاشت ہوتی ہے اور ستمبر اور اکتوبر میں برداشت ہوتی ہے۔ تربوز پکنے کی علامات: تربوز سے متصل تننے کے مقام سے 2 باریک تار سوکھ جاتے ہیں۔ زمین پر لگا حصہ رنگ بدل لیتا ہے۔ اسے جب انگلی سے بجایا جائے تو بھاری آواز دیتا ہے۔ بہرحال یہ موسم گرما کی شدت سے بچنے کے لیے قدرت کا عظیم تحفہ ہے۔ معدے کی زائد حرارت کو ذیل کرتا ہے۔ کثرت تیزابیت معدہ اور ہائی بلڈ پریشر میں نہایت مفید ہے۔ اسی طرح امراض جگر ہارہ میں بھی مستعمل ہے۔ یہ پیشاب آور بھی ہے، پیاس بجھاتا ہے، طبیعت میں تسکین پیدا کرتا ہے۔ اس کے موٹے چھلکے کا مربع شہد یا شکر کے شیرے میں بنا کر کھانا درد سینہ اور ضعف ہضم میں باعث شفا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اس میں پانی کی مقدار 93% ہے۔ اس میں پانی کی مقدار 93% تک پائی جاتی ہے، جبکہ وٹامن اے، سوڈیم، پوٹاشیم، فاسفورس اور آئرن کی مناسب مقدار بھی اس میٹھے اور خوش ذائقہ پھل میں موجود ہے۔ تربوز سرد تر ہوتا ہے، مواد کی صفائی کرتا ہے، کھیرے اور ککڑی سے بھی زیادہ زود ہضم ہے۔ معدے میں جو خلط موجود ہو اسی خلط میں جلد تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسے گرم مزاج کے لوگ کھائیں تو اس کے لیے بہت مفید ہے۔ سرد مزاج والے تھوڑی سی ادرک سونڈ کے ذریعے سے اس کی مضرت دور کر سکتے ہیں۔